إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا کسی بھی سماج کا سدھار اس کی عورتوں کا سدھار ہے، اور کسی بھی سماج و سوسائٹی کا بگاڑ اس کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔ اسلام نے آپ کے بہت سارے حقوق دیے۔ ماں ہے تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کسی مرد کا کیریکٹر ویریفائی کرنا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو۔ بیٹی ہے تو اس کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کو تعلیم دے، تربیت دے، وہ جنت میں ہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کا کیا معاملہ؟ تو کہا 2 والا بھی۔ تو لہٰذا آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا احترام ہے۔ لا إله إلا الله ما لنا رب سواه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، المنار سینٹر کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن انشاءاللہ ایک الگ انداز میں ہوگا، تو آئیے میں آپ سب کے سامنے ہمارے آج کے مقرر کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید، آپ اسلامک ریسرچ سینٹر اورنگ آباد کے بانی اور صدر ہیں، الہدیٰ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اور آپ کو کئی دیگر اسلامی تنظیموں کی صدارت بھی حاصل ہے۔ آپ نے ماڈرن ایجوکیشنل ڈگریز بھی حاصل کی ہے، جس میں مشہور آپ کی ڈگری ہے بیچلرز آف جنرل لاء اور بیچلرز آف لاء۔ انہوں نے 1500 سے زیادہ لیکچرز مختلف عنوانات پر اردو، ہندی اور انگلش زبانوں میں دیے ہیں۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے اس اہم عنوان اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، اس پر روشنی ڈالیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ایڈوکیٹ فیض سے کہ وہ تشریف لائیں۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہے، رائٹس ہے، ادھیکار ہیں، اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں جو انہیں ادا کرنا ہے۔ عنوان 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ حقوق کیا ہے اور ذمہ داریاں کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے حقوق، رائٹس کیا ہے پہلے وہ رکھوں، اور پھر ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، اور خاص طور سے خصوصاً عورتوں میں، کہ ہر بار ایسا ہی عنوان کیوں رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہی حق بتائے جاتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں۔ مردوں کے بھی تو کبھی بتایا جائے کہ یہ مردوں کے حقوق ہے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یاد رکھیے اس غلط فہمی کی شکار عورتیں نہ ہوں کہ وہ عمل نہیں کرتی یا ان میں بگاڑ زیادہ ہے، لہٰذا ہم بار بار ان کو ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک غلط فہمی کی عورتیں شکار نہ ہو کہ بھائی ہماری حق، ہماری ذمہ داریاں بار بار کیوں بتائی جا رہی ہے، مردوں کو بھی کبھی کہو۔ تو بہرحال آپ سے اس لیے گزارش کی جاتی ہے، آپ کو اس لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ آپ سے ہی پیدا ہوتی ہے، آپ سے جنم لیتی ہے۔ جتنے دنیا میں مرد اور عورتیں آتی ہیں وہ سارے کے سارے عورتوں سے ہی آتے ہیں۔ ماں کے ذریعے جو بچے دنیا میں آتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، وہ عورتوں سے آتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ یہاں سدھر گیا تو آنے والی نسلیں اور جنریشن سدھر جاتی ہے، اور اگر یہاں عورتوں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی اور معاملہ بگڑ گیا تو آنے والی نسلیں بگڑ جاتی ہے، جس کو میں اپنے الفاظ میں یوں دہراتا ہوں بار بار کہ کسی بھی سماج کا سدھار اس کی عورتوں کا سدھار ہے، اور کسی بھی سماج و سوسائٹی کا بگاڑ اس کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔
اگر کسی سماج میں عورتیں سدھر جاتی ہے تو اس سماج میں سدھار آ جاتا ہے، اور اگر کسی سماج میں عورتیں بگڑ جاتی ہے، جو بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں فرمائی کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے ہی شروع ہوا تھا، مطلب جب وہ بگڑ گئی اس کی وجہ سے پورا سماج، سوسائٹی پوری خراب ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا احترام ہے۔ اسلام نے آپ کے بہت سارے حقوق دیے اور ساتھ میں بہت ساری رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں دیے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جو ہے، خواتین کو، عورتوں کو سدھارنا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کا سدھار سماج کا سدھار ہے، عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور چند باتیں میں آپ کے سامنے حقوق کے تعلق سے رکھوں، کچھ وضاحتیں ضروری ہے۔ اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اسلام پر سب سے بڑا الزام جو آج لگایا جاتا ہے وہ دہشت گردی کا ہے، ٹیررزم کا ہے۔ لیکن ٹیررزم سے پہلے جو سب سے بڑا الزام مسلمانوں پہ تھا، جو میڈیا میں اچھالا جاتا تھا بار بار، اس کے بارے میں بار بار بتایا جاتا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ تھا کہ مسلمان عورتوں کے حق نہیں دیتے ہیں۔ تو گویا اب عورتوں کے حق نہیں دیتے، سیکنڈ نمبر پر چلا گیا، فرسٹ نمبر پر ٹیررزم آ گیا۔ لیکن جب تک ٹیررزم کے نام پر مسلمانوں کو بدنام نہیں کیا جا رہا تھا، جو بات بار بار ہمارے تعلق سے کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام عورتوں کے حق نہیں دیتا، مسلمان عورتوں کے حق نہیں دیتے، ان کے پاس عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، عورتیں ان کے پاس بری مانی جاتی ہے، عورتیں ان کے پاس منحوس مانی جاتی ہے، عورتوں کو یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھتے ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی۔ تو یہ سب سے بڑا الزام تھا جو مسلمانوں پہ بار بار لگایا جاتا تھا کہ مسلمان اپنی عورتوں کو حقوق نہیں دیتے۔ پھر مختلف اسلامی احکامات کے ذریعے اس بات کو اچھالا جاتا تھا۔ آج بھی طلاق کا معاملہ ہو جائے کہ کتنا دیکھیے اسلام میں عورتوں کی کوئی حق نہیں ہے، بس جب مرد چاہے طلاق بول دیتا ہے اور بیچاری جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، اور عورت بیچاری اب آزاد ہوگی، نکل گئی اس کے نکاح سے، اب پریشان ہے، در در گھوم رہی ہے۔ اس طرح سے مختلف باتیں بتائی جاتی تھی کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے پیچھے کر دیا گیا ہے، ایجوکیشن سے پیچھے کر دیا گیا ہے، اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا الزام تھا۔ لیکن عورتوں کے حقوق کے بارے میں آج بھی دن رات باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام یہ حق نہیں دیتا اور یہ حق نہیں دیتا۔ آئیے چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا چیلنج بھی اپنے آپ میں، وہ یہ ہے، اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں اتنے حقوق کسی بھی مذہب نے، کسی بھی کلچر یا سویلائزیشن نے، کسی سبھیتا نے آج تک نہیں دیے۔ اتنے ادھیکار، اتنے حقوق، اتنے رائٹس اسلام نے عورتوں کو دیے، یاد رکھیے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، خود مسلمانوں کو اور خود خواتین اسلام کو کہ ان کے کیا حق ہے ان کو جاننا چاہیے، تاکہ جب کبھی ایسے الزام لگے تو وہ اس کا جو اچھے انداز سے جواب دے سکیں۔ اسی طرح جو ہے ویسٹ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جو اپنے آپ کو بہت آزاد، عورتوں کا حق دینے والا کہتے ہیں، وہاں ویسٹرن کلچر میں آج وہ عورت ماں تو بنتی ہے لیکن اس کا کوئی جو ہے شوہر نہیں ہوتا ہے۔ آج وہ کسی کی اچھی بہن نہیں ہوتی ہے، چونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بہن بھائی کون ہے، کون کس کی اولاد اور کس کی نہیں ہے۔ تو گویا کچھ حق تو ملے، لیکن ان حق کے ملنے میں اتنے حق ان کے مارے گئے کہ آج ویسٹرن کلچر میں یا ویسٹرن کنٹریز میں عورت ایک جیتی جاگتی لاش جسو کہیں گے ویسے اس کی حالات ہے، اور اس کی روح اور جسم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے، آزادی کے نام پر۔ جب یہ چرچا چلنے لگا آزادی کے نام پر تو بڑی افسوس کی بات یہ ہوئی مسلمان عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئی، کہا ہاں ہمارے حق واقعی میں نہیں مل رہے تھے۔ آج دیکھو ویسٹرن یوروپ میں عورت کتنی آزاد ہے، وہ بھی کماتی ہے، آفس کے لیے جاتی ہے، اور وہ بھی مرد کے ساتھ جو چاہے کرتی ہے، کاندھے سے کاندھا لگا کے چلتی ہے۔ جو مرد کے حق ہے وہ عورت کے بالکل ایک جیسے حق ہے، بالکل جس کو کہیں گے ایکول نہیں، سملر بالکل رائٹس ہے، اور ساری چیزیں وہ ہیں۔ میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو رائٹس کی بات کرتے ہیں خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز میں، انہوں نے عورتوں کو مردوں کے برابر کر کے، جس کو کہیں گے سملر کر دیا۔ ایکول تو ہے اسلام میں بھی، عورت اور مرد ایک جو ہے ایکول ہے، لیکن سملر ایک جیسے نہیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ایکول ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جیسا کر دیا، نتیجتاً عورت ہی کماری، مرد کمانا چھوڑ چکے ہیں۔ کیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے؟ مجھے بتائیے، اگر میں یہ کہوں کہ عورت اور مرد دونوں کے حق برابر ہیں، تو کیا اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اگر رات میں گھر میں چور گھسے تو میں اپنی بیوی کو اٹھا کر کہوں چلو جاؤ بیگم لڑو اس سے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ مرد اور عورتوں کے حق برابر ہے، لہٰذا آج تم فائٹ کر کے آؤ، جاؤ چلو۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ایکول ہے، سملر نہیں ہے، مطلب برابر ہے لیکن بالکل ہو بہو رائٹس نہیں ہے، بالکل کہ ان کو 1 تو ان کو بھی 1، ان کو 2 تو ان کو 2، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو مختلف پیدا کیا، تو ان کی پیدائش کے اعتبار سے، ان کی ذہنیت کے اعتبار سے، ان کی جسمانی فزیکل صلاحیتوں کے اعتبار سے رائٹس ایکول ہیں لیکن سملر نہیں ہیں۔
لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا، جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ تو ویسٹرن کنٹریز میں رائٹس سملر کا ایسا معاملہ ہوا، اور مسلم خاتون نے بھی کہا ہاں اسلام نے تو دیکھو پردے میں ڈال دیا، چونکہ انہوں نے اپنا مقام نہیں جانا۔ یہ دیکھو ہم کو صرف بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے لیے ہم کو چھوڑ دیا گیا، ہم آزادی سے گھوم نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ویکینڈ ہم منا نہیں سکتے جس طرح سے مرد منا رہے ہیں، ہوٹلز اور تھیٹرز اور مالز اور یہ، اور باہر جانا اور گاڑیاں چلانا اور یہ کرنا، اور رات میں مجلسیں ہم جو ہے سجائیں فلاں کریں، اس طرح کا ویسٹ نے بتایا۔ اور مسلم خاتون نے اپنا کو بڑا سپریس دبا ہوا اور نچلا سمجھا، لہٰذا آزادی کے لیے انہوں نے برقع بھی چھوڑ دیا، آزادی کے نام پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور جا کر ویسٹرن جو ہے عورتوں کے ساتھ ہو بہو ان جیسا ہونے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آج یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم سماج میں بھی فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم لیکن ہوتا جا رہا ہے۔ فیملی سسٹم ختم، فیملی ویلیوز ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کی تربیت کا معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بچوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، عورت گھر میں رہنے کو برا مانتی ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ گھر میں رکھ کر آپ مجھے پیچھے کر رہے ہیں، میرے صلاحیت کو دبا رہے ہیں، یا پھر جو ہے
مجھے اتنا پڑھایا لکھا ہے کیوں جب آپ مجھے باہر نہیں جانے دیں؟ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور خود مسلم خواتین خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حق نہیں مل رہے ہیں. تو آئیے چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حق اسلام نے کب دیے یہ بات بھی سمجھ لے آپ. اسلام نے یہ حق، یہ رائٹس تب دیے، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اکثر دنیا کے سویلائزیشنز جو تھے، کلچرز جو تھے، سبھیتائیں جو تھی، اس کے اندر مرد اور عورتوں میں اتنا بڑا فرق تھا کہ مرد کے لیے سزا الگ ہوتی تھی، عورت کے لیے سزا الگ ہوتی تھی. عورت کو منحوس مانا جاتا تھا، عورتوں کو بیوقوف سمجھا جاتا تھا، مطلب ان کو کوئی عقل نہیں ہے، بیوقوف مانا جاتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا. اگر پیدا ہوتی، چونکہ پہلے سے معلوم نہیں ہوتا، تو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا. یہ وہ زمانہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کو شوہر کے ساتھ جل جانا یہ اس کی عظمت اور اس کا مقام مانا جاتا تھا، اور شوہر سے محبت کی علامت مانی جاتی تھی، اور جو عورت ایسا نہ کرتی اس سے یہ عمل کر دیا جاتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں اسلام آیا، اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عورتوں کو ایسے حقوق، ایسے رائٹس دیے. تو یہ وہ حق تھے جو عورتوں کو جو اسلام نے دیے، یہ وہ رائٹس تھے جو عورتوں کو اسلام نے دیے. یاد رکھیں، اس سے پہلے عورتوں کو ایسا کوئی حق حاصل نہیں تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ وراثت میں کوئی حصہ تھا، نہ جو ہے کسی بات میں ان کے کوئی مشورے لیے جاتے، چونکہ ان کو بیوقوف، منحوس مانا جاتا تھا. کسی جگہ داخل ہونے سے کام کی خراب ہونے کی علامت مانی جاتی تھی اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں گا صرف اور صرف الفاظ تھوڑا سا جو ہے چپتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ان کو استعمال کی چیز سمجھاتا تھا. اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام آیا، دین اسلام اور شریعت اسلام آئی، اور جو رائٹس اور جو حقوق انہوں نے دیے ایسے حق کسی نے بھی نہیں دیے. یاد رکھیں، اتنے رائٹس دیے الحمدللہ. تو اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی آج کے دور میں بہت سخت ضرورت ہے. میں نے شروعات میں ایک آیت تلاوت کی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت میں 124 124 تھی. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی نیک کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو ایمان والا، تو اللہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں جائیں گا. اور اللہ آگے فرماتا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان سے ذرہ برابر بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا ان پہ، وہ جنت میں جائیں گا. تو یہاں دیکھیے جنت میں بھی اگر جائیں گے اعمال کے اعتبار سے مرد اور عورت تو دونوں جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ مردوں کا اونچا مقام ہے، عورتوں کا نچلا مقام ہے، عورتوں کو آدھی جنت ملیں گے، عورتوں کو چھوٹی جنت ملیں گی، عورتیں چاہے کتنا بھی عمل کرے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کہا گیا. یاد رکھیں، بلکہ اسلام نے تو ایسے حق دے دیے کہ ماں ہے تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو کہا اگر کسی مرد کے بارے میں اگر اس کا سی وی کرنا، کیریکٹر ویریفائی کرنا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو، اگر وہ کہے اچھا ہے تو اچھا ہے، وہ کہے برا ہے تو اس کا مطلب برا ہے. سمجھ رہے آپ؟ بیٹی ہے تو اس کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کو تعلیم دے، تربیت دے، اچھے سے نکاح کر دے، وہ جنت میں ہوں گا. آپ سے فرماتے ہیں میرے ساتھ. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کا کیا معاملہ، تو کہا 2 والا بھی. تو آپ نے یہ حق بتا دیے. تو آپ دیکھیے کتنے حقوق اسلام نے دیے. اس بات کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے، اور عورتوں کو چاہیے جو اللہ رب العزت نے جو نعمت حقوق کی شکل میں دیے، اپنی ذمہ داری اور اپنے مقام کو پہچان دے، ان ذمہ داریوں کو، ان حقوق کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کی جو ہم کوشش کریں. آئیے چند حقوق جو اسلام دیتا ہے، ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے اسپریچول رائٹ، جس کو ہم کہیں گے مذہبی کیا حقوق اسلام دیتا ہے عورتوں کو. تو یاد رکھیے اسلام میں مرد اور عورتوں کے برابر مذہبی حقوق ہے. مطلب توحید پر مرد چلیں گا تو توحید پر عورت بھی چلیں گی، نماز مرد پڑھیں گا تو نماز عورت کے لیے بھی ہے. یہ بات کو اس کانٹیکسٹ میں آپ سمجھیے کہ بہت سارے دنیا کے مذہب ہے جس میں عبادتیں صرف مردوں کے لیے ہوتی، عورتوں کے لیے کوئی عبادت نہیں ہوتی، اور عورتیں جتنی عبادت کرتی وہ مردوں کے لیے کرتی، ان کے خود کے ثواب اور اجر کے لیے نہیں کر سکتی ہے. روزہ رکھیں گی تو شوہر کے لیے، زکوٰۃ دیں گی تو شوہر کو فائدہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ عبادت کریں گی تو شوہر کو فائدہ ہوتا، بیٹے کو فائدہ ہوتا، اور جو ہے اس کے بھائی کو ہوتا ہے، اس کو نہیں ہوتا ہے. اس کانٹیکس میں آپ سمجھیے کہ اسلام کہہ رہا ہے دونوں عبادت کے معاملے میں برابر ہے. توحید پر مرد چلیں گا تو توحید پر عورت، توحید پر اگر یہ جو ہے مر جائیں گا تو اس کو جو اجر ملے گا مرد کو وہی عورت کو. نماز مرد کے لیے بھی 5 وقت ہے تو عورت کے لیے بھی، روزہ مرد کے لیے تو عورت کے لیے بھی، زکوٰۃ مرد کے لیے تو عورت کے لیے بھی، حج کو مر جائیں گا تو عورت بھی جا سکتی. اسلام کی تمام ارکان پورے مکمل طور سے مرد عورت دونوں کے لیے، سوائے چند مسائل جو طہارت سے متعلق ہے وہ چھوڑ کر سارے اس میں دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیے کتنے حقوق دیے. تو سب سے پہلے اگر مذہبی حقوق کا معاملہ لیں تو اسلام نے برابر دیے. یا اس زمانے میں، جس زمانے میں جو مذہب اس زمانے میں جو موجود تھے، ان مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ عورت منحوس ہے. صرف منحوس نہیں، جنت سے نکالے جانے کی وجہ ہے. تب اسلام نے کہا اس کے ہر چیز برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز کے لیے. تو یہ حق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رائٹس نہیں ہے تو کیا ہے کہ عبادت کہاں میں آ سکتی ہے؟ اگر آپ نے کمپیریٹیو ریلیجن دوسرے مذاہب کا مطالعہ نہ کیا ہو تو یہ باتیں تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتی ہے، چونکہ ہم تو دن رات یہ باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں. لیکن آپ اس نعمت کو آپ سمجھیے، صرف جو اللہ رب العزت نے مسلم خاتون کو دی وہ نعمت یہ ہے کہ اسپریچولی، جس کو کہیں گے مذہبی اعتبار سے، دونوں کے حق برابر رکھ دیے.
دونوں بھی جو عمل کریں گے اللہ کے نزدیک دونوں کا اتنا ہی بدلہ ہے، یاد رکھیے، دونوں کا اجر و ثواب ملیں گا۔ اور ہر شخص اپنے لیے عمل کرے گا تو پہلا اسلام نے عورتوں کو مکمل طور سے مذہبی جو ہے آزادی دی، مذہب پہ عمل کرنے کی ان کو اجازت دی، اور تمام حقوق جو ہوتے ہیں وہ دیے، اور اس انداز سے اور اس بہترین طریقے سے دیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ کیسے حق ہے۔ اگر دوسرے مذہب کا ہم مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عزیز ہمیں سمجھ میں آئے گا، چونکہ جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو اچھائی کی نعمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ملا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر لے ہم اکنامیکل رائٹس کی طرف اگر ہم جائیں تو اسلام میں عورتوں کو بہت سارے اکنامیکل رائٹس دیے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک مسلم بالغ عورت اگر کسی چیز کی مالک ہے تو اس کی وہ سول اونرشپ بن سکتی ہے، مطلب سول اونر ہو سکتی ہے، مالک ہو سکتی ہے، مال کی حق ہو سکتا ہے، وہ چیزوں کو خرید سکتی ہے اور بیچ سکتی ہے اپنے فیصلوں کی بنیاد پر۔ اور اس بات کو اس طرح سمجھے کہ 1870 تک برٹین میں یا برٹش جو کہ جن کا قانون بہت مشہور ہے دنیا میں اور آج بھی اکثر دنیا کے ممالک میں ان کا قانون لیا جاتا ہے، 1870 میں انہوں نے یہ حق دیا اپنی عورت کو کہ وہ پراپرٹی کو خرید سکتی ہے اور بیچ سکتی ہے۔ 1870 میں اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے یہ حق دیا عورت مالک ہو سکتی ہے کسی چیز کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو پہلی جو بیوی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ خود مالک تھی اپنے بزنس کی، اونر تھی اپنے جو بزنس کی، پروپرائٹر تھی اس کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بزنس چلایا کرتے تھے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مذہب میں تو یہ معاملہ تھا عورت مالک بن ہی نہیں سکتی ہے، یا تو اس کا شوہر مالک رہے گا، یا تو اس کا والد مالک رہے گا، یا تو اس کا بھائی مالک رہے گا، یا تو اس کا بیٹا مالک رہے گا، اور کوئی نہ ہو تو کوئی نہ کوئی مرد ہی ہوگا، اس کے صلاح کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی، کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی۔ اسلام نے کہا نہیں، وہ پوری ذمہ دار ہے اپنی ملکیت کی، وہ چاہے تو خریدے، چاہے تو بیچے، چاہے تو رکھے، چاہے تو صدقہ کرے، وہ اس کا مسئلہ یاد رکھے۔ تو اسلام نے اکنامیکل رائٹس دی عورتوں کو اور مکمل طور سے دیے، جبکہ برٹشرز نے 1870 میں، اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کیسے بہترین اکنامیکل رائٹس اسلام نے خاتون کو دیے، اور یہ بھی کہہ دیا اگر وہ دنیا میں آتی ہے تو والد اس کا ذمہ دار، شادی ہوتی ہے تو شوہر اس کا ذمہ دار، اکنامیکلی شوہر کو خرچ کرنا پڑے گا، اگر شوہر نہیں ہے تو بیٹا ہے تو بیٹے کو خرچ کرنا پڑے گا، بھائی کو کرنا پڑے گا، اور کوئی نہ ہو تو وقت کا حاکم یا ذمہ دار اس پر خرچ کرے گا۔ تو اکنامیکلی اس کو سیکیور کیا، اس کو سیف کیا کہ اس کے اخراجات کے لیے کسی نہ کسی مرد کو ذمہ دار بنایا، اور ان کو کمائی کی ذمہ داری سے دور رکھا۔ ہاں چاہے تو کمائے، حلال ہے، لیکن یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، اور اگر عورت ارن کرتی ہے، کماتی ہے، تو یہ ہے کہ وہ ساری کمائی اس کی اپنی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی مالک ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح نکاح کا معاملہ ہوا تو کہا مہر دو، نکاح کرو تو مہر دو عورت کو، ٹھیک ہے، اس کو سیکیور کیا۔ اسی طرح طلاق کے تعلق سے کہا کہ طلاق اگر دو تو کیا کرو، کچھ نہ کچھ اس سے حسن سلوک کرو، کچھ دو، وہاں بھی دینے کا کہا۔ تو اسلام نے یاد رکھی عورتوں کو مکمل طور سے اکنامیکل رائٹس دیے جس طرح سے مردوں کو دیے۔ اسی طرح اگر ہم تیسرا دیکھیں سوشل رائٹس کیا ہے عورتوں کے اسلام میں، تو اگر ہم حقوق دیکھیں عورتوں کے سماجی کیا حقوق ہے، تو اگر عورت کو ہم تقسیم کریں تو 4 ایسے کردار ہیں جو سب سے اہم کردار عورتیں نبھاتی ہیں۔ وہ کون کون سے کردار ہیں؟ پہلا ماں ہونے کے ناطے، دوسرا بیٹی ہونے کے ناطے، تیسرا بیوی ہونے کے ناطے، چوتھا بہن ہونے کے ناطے۔ یاد رکھیں یہ 4 کردار ہے جو بہت اہم ہے، نمایاں ہوتے خاتون کی ایک عورت کی۔ تو سماجی ایسے حقوق دیے کہ اگر عورت ماں ہے، یا الٹا شروع کرتے بیٹی سے شروع کرتے، پیدائش سے شروع کرتے، اگر عورت بیٹی ہے تو یہ کہا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشخبری دے دی اس کو کہ اگر 3 بیٹیاں ہوں، پرورش کرے، تعلیم دے، نکاح کرے تو جنت میں میرے ساتھ ہوں گا، آپ سے فرماتے ہیں۔ 2 کے تعلق سے بھی آپ نے یہی بات فرمائی کہ اگر 2 کے ساتھ بھی کرے تو یہی اس کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح بیٹیوں کے قتل کو حرام قرار دیا اسلام نے۔ سورہ تکویر میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت اس بچی سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی سے جس کو مار دیا گیا، زندہ دفنا دیا گیا، سوال کریں گا تجھے کس جرم میں مارا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، خود آپ کو کتنی محبت تھی لڑکیوں سے، خود آپ کو بیٹیاں تھیں، آپ کی نواسیوں کے ساتھ دیکھیے آپ کا کیا معاملہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں بیٹیوں کا بڑا مقام یاد رکھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں والد پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں، جب چھوٹے تھے یا جو لوگ چھوٹے وہ بھی ابھی گواہی دے سکتے ہیں کہ اگر بیٹا اور بیٹی 2 لوگ والد کے پاس آ جائے اور ایک فرمائش رکھے گی کرنا ہے، تو والد کس کی فرمائش پہلے پوری کرتے ہیں؟ بچی کی کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی کرتے ہیں۔ تو بھائی بہنوں میں جھگڑا چلتے رہتا، ارے ابا آپ کی سنتے میری نہیں سنتے، تمہارا سب ہوتا ہے میرا نہیں ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھے، یہی بیٹی جو ہے بیوی بنتی ہے، پھر ٹھیک ہے، دوسرا سٹیج اس کی زندگی کا۔ بیوی ہونے کے ناطے دیکھیے کیسے اس کو سماجی حقوق دیے کہ نکاح ہوگا تو شوہر اس کو کچھ مہر ادا کرے گا،
کوئی آدمی کیسا ہے حسن فرماتے معلوم کرنا ہے تو اس کی بیوی سے، اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں سے سب سے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، حسن فرمایا. ٹھیک ہے، تو بیوی بتائیں گی کون سا انسان اچھا ہے یا کون سا مرد اچھا نہیں ہے، اس کو یہ حق دے دیا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ